بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رات ایک انسان کا سامنا ذوالجلال حق ربانی سے ہوتا ہے۔ ایک عقل پسند کے لیے یہ بات حقیقت نہیں ہو سکتی۔ عقل پر یقین رکھنے والوں کے یہاں زیادہ سے زیادہ ایک پر لطف افسانوی قصہ شمار ہوگا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے بعد انوکھا رد عمل ظاہر کیا ہوتا، جیسا کہ اس طرح کے کسی بھی لطف افسانوی قصے میں سوچا جا سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک فسانہ من گڑی ہوئی داستان ہے۔ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رد بالکل مختلف رد عمل تھا۔ یہ خالصتاً انسانی تھا۔ وہ پہاڑ سے نیچے یوں نہیں اترے کہ ہواؤں میں اڑتے ہوں یا دوڑے دوڑے چلے آتے ہوں، نعرے لگاتے، تکبیر بلند کرتے شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے تو ان کے گرد کوئی روشنی بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہیں فرشتوں نے گھیرے میں نہیں لے رکھا تھا اور نہ ہی وہ فرشتے جنت کے راگ الاپ رہے تھے۔ ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا، وجدان کا عالم اور نہ ہی کوئی سنہری روشنی کا حالہ، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اس رات بحیثیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار بھی واضح نہیں کیا گیا تھا، بس قرآن کی چند ابتدائی آیات سونپ دی گئی تھی۔ قصہ مختصر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد اس واقعے ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے محسوس ہوتا ہو کہ اس شخص نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ بالآخر کئی رات جاگنوں کے بعد حق وحدانیت کا جلوہ ہو گیا ہے۔ مراقبوں کے نتیجے میں انہوں نے دوسرے جہاں سے ربط پیدا کر کے انہوں نے کر دی ہے۔ غور کریں تو اس واقعے کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کی صحت پر شک کر سکیں۔ ایک یک جنبش قلم اس واردات کو رد کر دے یا اس کو اختراع کہنے کا موقع ڈھونڈیں، یا کہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مخالطہ، کچھ وسوسہ سا ہوا ہے۔ اس معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب سے یا کہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مغالطہ، کچھ وسوسہ سا ہوا ہے۔ اس معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی صحت پر سوال اٹھایا۔ وہ خود شبے میں گرفتار تھے۔ اس طرح کی واردات ایک عام شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ نفسیاتی ہذیان ہو سکتا ہے۔ شاید حواس دھوکہ دے گئے، آنکھ اور کان چونک گئے ہوں، نہیں تو شاید دماغ کوئی کھیل کھیلتا ہو۔ سب سے بدتر صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کسی شریر جن کا سایہ آ گیا تھا، شیطان نے ان کے ساتھ یہ چال چلی ہو، یا بات خطرناک تھی کہ اس صورت میں تو نبی کریم علیہ السلام کی جان بھی جا سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ وہ جنون کی حالت میں چلے گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہی ہو چکی تو انہوں نے خود کو زندہ پا کر اپنی جان لینے کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دشت اور ہیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس پہاڑ کی اونچی چٹان سے کود کر جان دے دیں، یوں اس حالت دشت ناک کیفیت سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہی وہ حالت تھی کہ اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ابتر تھی۔ وہ خوشی سے جھوم نہیں رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف طاری تھا۔ وہ شدت سے خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ ان پر ایقان نہیں، شک اور شبہ کا غلبہ تھا۔ ہاں، ان کو اس ایک بات کا یقین ضرور تھا
کہ جو بھی معاملہ پیش آیا تھا وہ خود اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیسے پیش آ سکتا ہے، جو صرف اور صرف سکون اطمینان چاہتا تھا یا زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف سے ایک جھلک اور اشارہ مانگتا تھا۔ اس قدر بھاری بھرکم الہامی نزول کیوں کر ہو سکتا تھا؟ اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، مگر ان کو اپنے ہوش اور حواس یقیناً عزیز تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید تنہائی میں شہر سے دور مراقبے کی غرض سے گزاری ہوئی کئی راتوں کے نتیجے میں ذہنی حالات میں اپنی انتہا کو چھو گئی ہے۔ انتہائی صورت میں شاید وہ اس حالت میں جام بڑنا ہو پائیں، مکمل طور پر ہوش و حواس نہ کھو دیں۔ غار حرا میں جو بھی ہوا، نبی کریم علیہ السلام کا رد عمل انسانی تھا۔ یہی رد عمل تاریخ میں اس واقعے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ شاید سوچتے ہوں کہ وہ الفاظ جو نبی کریم علیہ السلام نے سنے تھے، کیا وہ خود ان کے اندر کی آواز تھی یا ان پر بیرون سے وارد ہوئے تھے؟ اس سے قطع نظر اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ان الفاظ اس کیفیت سے سامنا ہوا یا اس قدر طاقتور تجربہ تھا کہ ہوش اڑ گئے۔ ان پر طاری ہونے والی ہیبت فطری تھی۔ قدرتی طور پر ایک انسان کی نفسیاتی اور اعصابی حالت اس طرح کی واردات پر یوں ہی نافذ ہوتی۔ دشت اور نفی کی حالت، اگر نبی کریم علیہ السلام کا یہ رد عمل کسی کو بھی غیر فطری محسوس ہوتا ہے تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ہمیں روحانی تجربات اور ان پر رد عمل کے بارے میں کس قدر گمراہ کن قصے اور کہانیاں ہمیں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔